الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو کربلا کے اس پیاسے پر کہ جس کو بہتے دریا کے کنارے پر 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ روز عاشور 10ویں کا دن، 10 محرم کا دن، یہ کسی پڑھنے والے کا محتاج نہیں ہے کہ انسان آج کے دن اپنا ذہن لے جائے کربلا کے اندر کہ سید الشہداء کبھی حبیب کے لاشے پر، کبھی زہیر کے لاشے پر، کبھی مسلم ابن اوسجا کے لاشے پر، کبھی بھیا عباس کے لاشے پر، کبھی جوان سالہ بیٹے اکبر کے لاشے پر، کبھی اپنے بھائی حسن کی نشانی علی قاسم کے لاشے پر۔ آج کے دن کسی پڑھنے والے کا محتاج نہیں ہے کہ انسان نگاہ کرے کربلا کی طرف، تن تنہا گرم ریت کے ٹیلے پر کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ روز عاشور سید الشہداء نے سامنے آ کر لشکر اشقیاء کو خطاب کیا۔ جو سب کھڑے ہوئے تھے حسین ابن علی کے خون کے پیاسے، خدا لعنت کرے ان پر کہ جنہوں نے روضہ رسول کو ہلا کے رکھ دیا، قبر رسول کو ہلا دیا، جنہوں نے جناب سیدہ سے بقیہ چھڑوا دیا۔ کہ روز عاشور حسین ابن علی نے خطاب کیا عمر سعد کو، اور خطاب کر کے کہا ان الدائی ابن دائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا اس لعین نے، عمر سعد نے مجھے 2 راستوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک راستہ عزت کا راستہ اور ایک راستہ ذلت کا راستہ۔ کہا عزت کا راستہ اپنے پیارے قربان کرنے کا راستہ، عزت کا راستہ اپنے جوان قربان کرنے کا راستہ، عزت کا راستہ اپنے بھائی قربان کرنے کا راستہ، عزت کا راستہ جوان بیٹے کے سینے کے اندر لگا ہوا پھل برچھی کا دیکھنے کا راستہ، عزت کا راستہ اپنے مہمان قربان کرنے کا راستہ، عزت کا راستہ اپنی بہنوں کی چادریں قربان کرنے کا راستہ، عزت کا راستہ اللہ کے دین کو بچانے کا راستہ، عزت کا راستہ رسول اللہ کی شریعت کو بچانے کا راستہ، اور کہا ساتھ ہی ایک ذلت کا راستہ ہے۔ یہیں سے 2 راستے الگ ہو رہے ہیں، ایک عزت کی طرف جا رہا ہے اور ایک ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ ذلت کا راستہ دین کو خطرے کے اندر دیکھ کر جان بچا لینے کا راستہ، ذلت کا راستہ دین کو مشکلات میں چھوڑ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا راستہ، ذلت کا راستہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر پیٹ بھر کر سو جانے کا راستہ۔ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں میں اپنے عزیز قربان کرنا جانتا ہوں،
میں اپنے جوان قربان کرنا جانتا ہوں، میں اپنے مہمان قربان کرنا جانتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے سینے کے اندر لگا ہوا پھل برچھی کا بھی دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھ سکتا ہوں، میں جوان سالہ قاسم کا لاشا بھی دیکھ سکتا ہوں، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بھی اٹھا سکتا ہوں، میں اپنی بہنوں کی چادریں بھی دے سکتا ہوں، لیکن ایک لحظے کے لیے ذلت قبول نہیں کر سکتا، ایک لحظے کے لیے یزیدیت قبول نہیں کر سکتا، ایک لحظے کے لیے رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک لحظے کے لیے امت کی ہدایت نہیں چھوڑ سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ میں گردن کٹوانا جانتا ہوں، عزیز قربان کرنا جانتا ہوں، مہمان قربان کرنا جانتا ہوں، بیویوں کی چادریں قربان کرنا جانتا ہوں، لیکن ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حسین ابن علی کی زبان سے یہ جملہ کربلا کے میدان کے اندر روز عاشور کو اس لشکر اشقیاء کے سامنے، عمر سعد کے سامنے، یہ جو سب حسین کے خون کے پیاسے آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے جب حسین کی زبان سے نکلا ہیہات من الذلہ، پھر حسین کی گردن کٹ گئی لیکن یزید کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ عزاداران سید الشہداء، رہروان رائے حسین ابن علی پہ چلنے والوں، روز عاشور کیا پیغام دے رہا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، مشکلات جیسے بھی ہوں، رائے حسین کو ترک نہیں کرنا، راستہ حسینی کو ترک نہیں کرنا، اس عزت کی راہ کو ترک نہیں کرنا، اس شرف و بلندی کی راہ کو ترک نہیں کرنا، اس عظمت کی راہ کو ترک نہیں کرنا، اس راہ رسول اللہ کو ترک نہیں کرنا، اس راہ خدا کو ترک نہیں کرنا، چاہے جو بھی مشکل آ پڑے، جیسا بھی وقت ہو، جیسا بھی حالات ہوں، اس راہ کو نہیں چھوڑنا، راہ کو سمجھنا اور اس راہ پہ چلنا۔ جب نکلا لب حسین سے ہیہات من الذلہ، گردن کٹی لیکن جھکی نہیں ہے۔ اے عزادار، اے ماتمی، اے حسین کے غمخوار، اے رے حسین ابن علی پہ چلنے والا، اے حسین کا ماتمی اپنے آپ کو کہنے والا، اے حسین کا عزادار کہنے والا، یہ ہیہات من الذلہ، یہ عاشور کے دن کا پیغام ہے حسین کا کربلا سے۔ عاشور کے دن کو میدان کے اندر اتر کر سید الشہداء نے تمام تر یزیدیت کو للکار کر کہا کہ رائے رسول اللہ کو مٹانا چاہتے ہو، رائے رسول اللہ کو روکنا چاہتے ہو، رائے خدا کو مٹانا چاہتے ہو، میرے نانے کی شریعت کو مسخ کرنا چاہتے ہو، پامال کرنا چاہتے ہو، ہر کوئی چپ بیٹھ سکتا ہے، ہر کوئی خاموش رہ سکتا ہے، سب کو اپنی جان بچانے کی ہوگی، لیکن سنو، حسین اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو دین پر جان دے سکتا ہے لیکن دین خطرے میں نہیں چھوڑ سکتا، جان دے دی لیکن دین خطرے میں نہیں چھوڑا۔ آج پیغام حسینی یہی ہے، اے عزادار حسین، رائے حسین نہیں ترک کرنی، چاہے جیسا بھی وقت ہو، جیسا بھی حالات ہو۔ ابھی وقت نماز قریب ہونے کو ہے، میں زیادہ لمبا نہیں ہوں گا، چونکہ اسی روز عاشور ہی جنگ کے دوران حسین ابن علی نے جنگ روک کر بھی اللہ کا سجدہ ادا کیا، کہا یہ پیغام حسینی ہے، یہ عاشوری پیغام ہے۔ اپنے مہمان دیے لیکن رب کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، رب کا سجدہ ایسا کیا کہ شمر نے سر تن سے جدا کر لیا، حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا۔ نہیں بھولنا پیغام حسینی کو، نہیں بھولنا اس عزت مند امام کا پیغام نہیں بھولنا۔ عزت کی راہ پہ چلو، شرف کی راہ پہ چلو، سب مل کر۔ یہ نعرہ ہیہات من الذلہ یہ عاشور کا پیغام ہے، جو جہاں پر ہے، جس جگہ پر ہے، روئے زمین پر جس کونے کے اندر اور جس خطے کے اندر ہے، آج کے دن اس کی لبوں پر وہی جملہ ہونا چاہیے جو جملہ حسین ابن علی کی لبوں پر تھا۔ مجالس ہوتی رہی ہیں، ان کے اندر خطیب کی داد کے لیے، مجالس کے لیے، مجالس کی اور خوشنودی کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے داد دیتے رہے، نعرے لگتے رہے، لیکن یہ نعرہ جو حسین ابن علی نے آ کر میدان کربلا کے اندر بلند کیا،
آج روز عاشور اس نعرے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیہات من ذلہ، کہ ذلت حسین سے دور ہے۔ حسین نے ایسی ماں کا دودھ پیا ہے کہ جو دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ذلت قبول نہیں کرنے دیتا۔ آج اس نعرے کا لگنا ہر حسینی کی زبان سے ضروری ہے کہ آج کی یزیدیت کو معلوم ہو کہ آج جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، جو امت کو لڑوا رہے ہیں، جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، وہ جان لیں یہ امت ذلت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یہ امت ذلت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے درس کربلا سے لیا ہے، انہوں نے درس حسین ابن علی سے لیا ہے، انہوں نے درس فرزند زہرا سے لیا ہے، انہوں نے درس نواسہ رسول سے لیا ہے۔ ہیہات من ذلہ کہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اے فرزند رسول، اے نواسہ رسول، آپ نے میدان کربلا میں یہ نعرہ بلند کیا، آپ کی گردن کٹ گئی، جھکی نہیں ہے۔ آپ کا رہ بھی اس نعرے کو بلند کر کے کہہ رہا ہے، گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن تیری راہ نہیں چھوڑ سکتا، عزیز قربان کر سکتا ہوں لیکن تیری راہ کو نہیں ترک کر سکتا، اپنے پیارے قربان کر سکتا ہوں لیکن تیری راہ کو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی راہ کو ترک نہیں کروں گا۔ سب مل کر بزرگان، جوانان، عزیزان، نعرہ حسینی کو بلند کریں، سب مل کر ایک ساتھ، ہیہات من ذلہ، ہیہات من ذلہ، عزت کی راہ پہ چلنے کا نعرہ، ذلتوں کو اپنے آپ سے دور جھٹکنے کا راستہ، ذلت کو اپنے آپ سے الگ کرنے کی راہ۔ کہا میرے سامنے دو راہیں ہیں، ایک ذلت ہے، ایک عزت ہے۔ ذلت دین کو خطرے میں چھوڑنا اور اپنے آپ کو بچانا، عزت اپنے آپ کو قربان کر دینا لیکن اللہ کے دین کا پرچم بلند رکھنا۔ کہا میں اللہ کا دین کا پرچم اٹھاؤں گا لیکن جان کٹوا دوں گا، کٹوا دی، جھکنے نہیں دیا۔ روز عاشور کیا پیغام دے رہا ہے؟ آج عاشور کیا مانگ رہی ہے؟ حسینی سے کیا مانگ رہی ہے؟ ایک جوان حسینی سے کیا مانگ رہی ہے؟ ایک بزرگ سے آج روز عاشور کیا تقاضا کر رہا ہے؟ آج حسین ابن علی کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ اے بابا، اے جوان، اے عزیز، اے عزادار حسین، عاشور کا دن الوداع کا دن نہیں ہے، عاشور کا دن حسین کو لبیک کہنے کا دن ہے۔ کہ روز عاشور حسین ابن علی نے لبیک مانگی، کہا مدینہ سے نکلا ہوں مکہ سے کربلا پہنچا اور میں لبیک مانگتا رہا، کوئی ہے لبیک کہنے والا؟ نہیں ملے۔ روز عاشور لبیک مانگی، پتہ ہے یہ لشکر کھڑا ہے، جان کا پیاسا ہے، خون کا پیاسا ہے، یہ جو سارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ اے ہی جان لینے کے لیے ہیں، لیکن کیوں کہا حل من مغیث یغیثنا؟ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسی قوم پیدا ہوگی کہ جو میرے اس استغاثے کو سنے گی اور کہے گی لبیک یا حسین، اے حسین ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، تیری راہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تیری راہ کو ہم ترک نہیں کریں گے۔ آج عاشور کا دن لبیک مانگ رہا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک مجلسیں ہوتی ہیں اور عصر عاشور کو جب حسین کہتے ہیں کہ اب کوئی ہے ناصر نصرت کرنے والا، اس وقت الوداع کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ زینب علیہ نے آ کر اپنے بھائی کو الوداع نہیں کہا، اپنے بھائی کو کہا اے بھائیا میں تجھے لبیک کہہ کر جا رہی ہوں، درباروں اور بازاروں کے اندر خطبے دے کر بتاؤں گی کہ میرا بھائیا بے قصور تھا، میں آپ کی راہ کو واضح کروں گی، میں آپ کی راہ پر چلوں گی، چل کر دکھاؤں گی، چھوڑ جائیں سب آپ کو چھوڑ جائیں، میں آپ کو لبیک کہہ کر جا رہی ہوں۔ عاشور کا دن لبیک کا دن ہے۔ ایک شخص حسین ابن علی کے ساتھ چلا، مدینہ سے جب حسین ابن علی نکلے مکہ آئے اور مکہ سے پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور کوفہ کی بجائے کربلا پہنچے۔ ایک شخص جس نے حسین ابن علی کو اونٹ دیے تھے کرائے کے اوپر، سید الشہداء نے اس سے اونٹ لیے کرائے پر اور یہ شخص سید الشہداء کے ساتھ پورے سفر کے اندر چلتا رہا۔
اس وقت اس دور کے اندر، اس عصر کے اندر لوگ کرائے پر اونٹ دیا کرتے تھے۔ آج کل جس طرح کرائے پر گاڑیاں ملتی ہیں، اس وقت اونٹ ملتے تھے کرائے پر۔ سید الشہداء نے اس سے اونٹ لیے کرائے پر، اور یہ اونٹوں کا مالک، یہ ساربان، یہ بھی ساتھ چلا، کربلا پہنچا، 2 محرم کو ساتھ رہا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، یہ ساتھ رہا، 10 محرم تک یہ وہیں پر موجود تھا، اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جب سید الشہداء نے اپنے جوان بیٹے اکبر کا لاشا اٹھایا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب سید الشہداء نے اپنے جوان سالہ بھائی کا لاشا اٹھایا، اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ جب سید الشہداء نے علی قاسم کا لاشا اٹھایا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اس نے منظر دیکھا۔ اور عصر عاشور، روز عاشور، جب سید الشہداء نے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی غریب کی نصرت کرنے والا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا، جب نصرت مانگی، یہ شخص آ کر سامنے کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے حسین، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اب آپ تھوڑی دیر کے مہمان رہ گئے ہیں، آپ کے مہمان قرباں ہو گئے، آپ کے جوان قرباں ہو گئے، آپ کے بھائی قرباں ہو گئے، اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ بھی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ اے حسین ابن علی، جو کرایہ میرا بنتا ہے، آپ مجھے کرایہ دو، میرے اونٹ دو، تاکہ میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں۔ سید الشہداء ناصر مانگ رہے تھے، اور یہ دنیا کا پجاری، دولت کا پجاری جا کر کہہ رہا ہے، اے حسین، مجھے میری دولت دے دو، میری متاع دے دو، میرا مال دے دو، میرا کرایہ دے دو، تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں، مجھے میرے اونٹ واپس کرو تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ سید الشہداء نے حسرت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا کہ میں ناصر مانگ رہا ہوں اور یہ دنیا مانگ رہا ہے۔ آج کس کو جنت چاہیے؟ آج کس کو رائے حسین چاہیے؟ آج کس کو رائے رسول اللہ چاہیے؟ اور یہ روز عاشور بھی دنیا کا طالب دنیا چاہ رہا ہے، دنیا کا طلبگار دنیا مانگ رہا ہے۔ یہ عاشور کے دن بھی دنیا کما رہا ہے، مانگی ہے نصرت۔ اس نے کہا، مجھے پیسے دو، میرے اونٹ دو، تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ سید الشہداء نے اس کے اونٹ اس کو واپس کیے، جو اس کی رقم بنتی تھی اس سے دگنا دے دیا، اور کہا کہ فلاں راستے سے نہیں جانا، بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرنا، ایسا نہ ہو کہ رہزن چور ڈاکو آپ کو لوٹ لیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ چھوڑ گیا، روز عاشور حسین ابن علی کو چھوڑ گیا۔ جب حسین ابن علی نے استغاثہ بلند کیا، الوداع کہہ کر چلا گیا۔ جب حسین نے نصرت مانگی، یہ حسین کو الوداع کہہ کر چلا گیا، نکل گیا کربلا کے میدان سے۔ راستے میں گیا، ڈاکوؤں نے اس سے نقدی بھی چھین لی، اونٹ بھی چھین لی، اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ اگر روز عاشور حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہہ کر وہی حسین کی گود کے اندر جان دے دیتا، آج ہم اس کی قبر کی مٹی کو چومتے۔ آج ہم 72 شہید نہیں 73 شہید کہتے۔ لیکن جو روز عاشور حسین کو چھوڑ گیا، جس نے روز عاشور حسین کو الوداع کہہ دیا، جس نے کہہ دیا، اے حسین، میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے، تیری راہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مجھے دنیا چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ جو روز عاشور آ کر حسین کو لبیک کہتا ہے، وہ حر بنتا ہے، اور جو روز عاشور حسین کو الوداع کرتا ہے، اس کا انجام پھر وہی ہوتا ہے۔ آج کا دن بابا، آج کا دن الوداع کا دن نہیں ہے، آج کا دن لبیک کا دن ہے۔ لبیک مانگی ہے حسین ابن علی نے، اور کہا ہے، لبیک کہنے والوں نے آج کے دن حسین ابن علی کو لبیک کہا۔ ایک ایسے بزرگوار جو سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جس کی آنکھیں کھل نہیں سکتی تھیں، 2 پٹیاں منگوائیں، ایک پٹی کمر پر باندھی تاکہ میں سید الشہداء کو جوان نظر آؤں، اور ایک پٹی اپنے پیشانی پر باندھی تاکہ میں اپنے غریب مولا کو بھی دیکھ لوں اور میں دشمن کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اتنے نحیف تھے، اتنے کمزور تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہا، مجھے پٹیوں کے ساتھ باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں۔ لیکن کہا، اس لیے میدان میں جا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ میں حسین کو لبیک کہہ کر آ رہا ہوں، میں رائے حسین پہ چل کر آ رہا ہوں، میرا شمار رائے حسین کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کا دن لبیک مانگ رہا ہے، آج کا دن لبیک کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہے کوئی نصرت حسین کی کرنے والا؟ ہے کوئی رائے حسین پہ چلنے والا؟ ہے کوئی جوان موجود
جو کہے حسین ابن علی پہلے اور راہوں پر چلتا رہا، اب اور راہوں کو چھوڑ کر تیری راہ پہ چلوں گا، تیری راہ کو اپناؤں گا، عزت کی راہ پہ چلوں گا، شرف و کرامت کی راہ پہ چلوں گا، راہ رسول اللہ پہ چلوں گا، راہ خدا پہ چلوں گا۔ اپنی طرف نہیں بلا رہا میں آپ کو، کہا راہ رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ کربلا کے اندر جب سید الشہداء پہنچے، سید الشہداء کو پیاس تھی، پانی کے پیاسے کو پانی کی پیاس تھی، لیکن پانی کے پیاسے نے کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی 3 دن کے پیاسے ہیں، 1 گھونٹ پانی کا دے دو، لیکن ہاں البتہ یہ ضرور کہا کہ حسین ابن علی لبیک کے پیاسے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو حسین ابن علی کو لبیک کہے، جو کہے مولا میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، تیرے مقام پر آیا ہوں، کعبہ چل کر آ گیا ہوں۔ کوئی کہے روز عاشور، اے حسین ابن علی گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، اولاد چھوڑ کر آ گیا ہوں، لبیک یا حسین، اے حسین حاضر ہوں، تیار ہوں۔ جب لبیک کی پیاسے نے لبیک مانگی، سامنے اس جوان کا لاشا پڑا تھا جس کے سینے میں پھل برچھی کا لگا تھا۔ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ایسی ندا دی کہ آج تک اس ندا کو کوئی روک نہیں سکا، آج تک اس ندا کو کوئی مٹا نہیں سکا، اور پوری امت کے ذہنوں کے در پر وہ آواز دستک دے رہی ہے کوئی جو نواسہ رسول کی آواز پر لبیک کہے، ہے کوئی جو نواسہ رسول کی راہ پہ چلنے کے لیے آمادہ ہو، ہے کوئی جو نواسہ رسول کی راہ کو جاری رکھنے کے لیے آمادہ ہو۔ جب حسین ابن علی نے لبیک مانگی، سامنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو پڑے تھے۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جب سید الشہداء نے لبیک مانگی تو اس وقت سید الشہداء کو بہنوں کی چادروں کی فکر بھی تھی۔ خدا آپ کی موم بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ لبیک مانگی، ایسے انداز میں لبیک مانگی کہ بی بی بقیہ چھوڑ کر آئی، زخمی ہاتھ پہلو پہ رکھا اور کہا میرا بیٹا اتنا غریب ہے کہ آج کوئی اس کی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ عاشور کا دن پیاسے کی پیاس کا جواب دینے کا دن ہے۔ عاشور کا دن حسین ابن علی کو لبیک کہنے کا دن ہے۔ عاشور کا دن کربلا کی راہ پر چلنے کا دن ہے۔ عاشور کا دن دوسری راہوں سے منہ موڑنے کا دن ہے۔ عاشور کا دن عزت کی راہوں پر آنے کا دن ہے۔ اے جوان، اے بزرگ، اے عزیز، سب مل کر جتنی محبت ہے حسین سے اور جتنی نفرت ہے راہ یزید سے، جتنی محبت ہے امت رسول اللہ سے، اس امت کو دعوت دو، لبیک کہہ کر اس امت کو دعوت دو کہ آج بھی یہ راہ مانگ رہی ہے، ناصر مانگ رہی ہے، مددگار مانگ رہی ہے، اس راہ پہ چلنے والے راہی مانگ رہی ہے۔ آج پیاسے کی پیاس کا جواب دو کہ جس کی بہن 70 قدم پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی کہ بھیا لبیک مانگ رہے ہیں اور کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں گرم ریت آتی ہے اٹھا کر غریب کے زخموں پہ چھڑکتا ہے۔ حسین لبیک مانگ رہے ہیں، لیکن امت کا کیا رویہ ہے؟ سب مل کر جوانان، عزیزان، بزرگوں نے لبیک کہا، جوانوں نے لبیک کہا، چھوٹے چھوٹے عزیزان نے کربلا کے اندر سید الشہداء کو لبیک کہا۔ آج عاشور لبیک مانگ رہی ہے، سب مل کر لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ لبیک کے پیاسے نے عاشور کے دن، آج عصر عاشور کو جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، آپ کے لب پر یہی ہونا چاہیے، لبیک یا حسین، اے مولا میں حاضر ہوں۔ 3 دن کے پیاسے نے امت سے لبیک مانگی، جس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا تھا، گرم ریت اٹھا کر غریب کے زخموں پہ چھڑکتا، جس کے ہاتھ میں تیر آتا، جس کے ہاتھ میں تلوار آتی، جس کے ہاتھ میں نیزہ آتا،
गरम रेत के टीले पर बैठकर जख्मी बाजू सर पे रख के हसरत की उंगली मुंह में रख के कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना हल मिन ज़ाबिन यसुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाने वाला? ऐ मौला क्यों नुसरत मांग रहे हैं? फरमाया इसलिए नहीं बुला रहा कि मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, इसलिए नहीं बुला रहा कि लोग पत्थर मार रहे हैं आकर पत्थर रोको। क्यों पुकार रहे हैं? कहा फदफाओ अन हर्रम रसूलिल्लाह। है कोई रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाने वाला? है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे बचाने वाला? आखिरी वक्त सैयदुल शुहदा में पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, ज़ाकिर साहब बाद में जब आएंगे पूरी शहादत पढ़ेंगे, वक्त नमाज करीब है। आखिरी वक्त जब मेहमान कुर्बान हुए, असहाब कुर्बान हुए, भाई कुर्बान हुए, आखिरी वक्त आकर खैमा में दाखिल हुए और आकर कहने लगे ऐ बहना ज़ैनब मुझे एक पुरानी पोशाक ला कर दीजिए। पुरानी पोशाक मांगी, पुरानी कमीज मांगी, पुरानी पोशाक को पहनकर फिर जगह जगह से फाड़ना शुरू किया। बहना पूछने लगी ऐ भैया ये पोशाक तो पहले भी बड़ी पुरानी है, फिर जगह जगह से फाड़ क्यों रहे हैं? कहा ऐ बहना ज़ैनब मेरा दुश्मन बड़ा लईन है, कमीना है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बदन करबला की रेत पे उड़ियान पड़ा रहे। पुरानी कमीज का हया करेगा, फटी हुई कमीज देखेगा और इसको छोड़कर वहीं से चला जाएगा। बहना को अलविदा करने लगे। बहना कहने लगी भैया थोड़ा मेरे करीब आ जाइए। जब सैयदुल शुहदा करीब आए तो बहना ने अपने भैया के गले पे बोसे देना शुरू किए, गर्दन को चूमना शुरू किया, रोकर पूछने लगे अरे बहना आज तो अजीब प्यार कर रही है। पहले जब प्यार करती थी कभी पेशानी चूमा करती थी, कभी रुखसारे चूमा करती थी, अरे बहना आज गर्दन पे बोसे दे रही है। उस पर रोकर कहने लगी अरे भैया मुझे माँ ज़हरा ने कहा था जब तेरा भाई करबला के मैदान में जाने लगे तो उस खुश गले पे बोसे देना, क्योंकि उस खुश गले पे कुन खंजर ने चलना है। उस प्यासे गले पे बोसे देना, हुसैन के गुरु पे बोसे देना, क्योंकि उस खुश गले के ऊपर कुन खंजर ने चलना है। बहना से अलविदा किया, निकलने लगे। बीमार करबला सामने है, आकर कहने लगे बाबा बाबा मुझे इजाजत दे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा जिसका जवान बेटा मौजूद हो, बाबा आप मैदान में क्यों जा रहे हैं? कहा ऐ सज्जाद आपने तो जिहाद अकबर करना है। ऐ बेटा तूने जिहाद अकबर करना है। कहा बाबा वो जिहाद अकबर कौन सा है? मेरा भैया अकबर मैदान में गए और सीने के अंदर फल बरसी का लगा, चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, भैया कासिम शहीद हुए। आए बाबा वो जिहाद अकबर कौन सा है जो मैंने करना है? कहा बेटा सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि मैं साथ हूँ, बहनें साथ हूँ, फुफियाँ साथ हूँ और 7 भाइयों के कातिल मौजूद हूँ और वो कह रही हूँ वाह हिजाबा हुआ मुहम्मदा हुआ अलिया हुआ हुसैना हुआ हिजाबा। ऐसा जिहाद ये सब कुछ सुनना ये जिहाद अकबर है। ऐ बेटा तूने जिहाद अकबर करना है। बेटे को अलविदा किया, आकर रहवार के ऊपर सवार हुए, जुलजना पर सवार हुए। जुलजना को आकर ईड़ लगाई। जुलजना हरकत नहीं करता, कदम नहीं उठाता। देखकर फरमाने लगे ऐ जुलजना मैं जानता हूँ तू सारे दिन के लाशें उठा उठा कर थका हुआ है। ऐ जुलजना तू बड़ा बावफा साथी है, तूने अकबर का लाशा उठाने में मेरी मदद की।
عباس کا لاشوں پہنچانے میں مدد کی، تو سارا دن کے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا ہے۔ اے ذوالجناح، فقط آخری دفعہ مجھے میدان میں لے کر جا، میں نہیں کہوں گا کہ مجھے واپس بھی لے جا۔ لیکن ذوالجناح حرکت نہیں کرتا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ نیچے دیکھا کہ 4 سالہ سکینہ بنت الحسین، 4 سالہ یتیمہ حسین، جس نے ذوالجناح کی ٹانگوں میں اپنی بہ ڈالی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا۔ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، اگر بابا کو لے جانا، بابا کو پانی ضرور پلانا۔ بابا لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا ہے، بابا زخمی ہے۔ اے بابا کے گھوڑے، اگر بابا کو لے جانا، بابا کو پانی ضرور پلانا۔ سید الشہداء کیا کرتے ہیں؟ نیچے اترتے ہیں، سکینہ بنت الحسین کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کو چوم کر فرمانے لگے، اے سکینہ، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ اے بیٹا تو نے تو شام میں رونا ہے، اے بیٹا تو نے تو بازاروں میں رونا ہے۔ بیٹی کو الوداع کیا، میدان کی طرف جانے لگے۔ اب قلعہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر بہنا کی کیا حالت تھی۔ جب حسین ابن علی میدان میں جا رہے تھے تو بہنا پیچھے سے ندائیں بلند کر رہی تھی، محلن محلا، اے ابنا زہرا، اے زہرا کے بیٹے، اے میرا یوسف بھائیا، اے میرے نانے کی شکلوں والا بھائیا، ذرا